لگتا ہے کہ پوری دنیا نے نا ہمیں بین کر دیا پاکستان کو. بہت رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو یہ تو نیوزی لینڈ کو کہنا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد انگلینڈ نے بھی کہہ دیا کہ نو، ہم نہیں آ رہے. تو دوستو، بھارت خاص کر پردھان منتری نریندر مودی جو بھی کرتے ہیں اس سے پاکستان میں ہلچل آ جاتی ہے. اب اس ویڈیو میں آپ کو عالیہ شاہ اور طاہر گورا اسی بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ، اور اس کے بعد ہم ٹچ کریں گے، ذرا ہم اس پہ بات کریں گے کوڈ کی ایک بہت ہی اہم میٹنگ جس میں بائی لیٹرل ٹاکس پرائم منسٹر نریندر مودی اور مسٹر جو بائیڈن کے درمیان ہونے جا رہی ہے. تو اس میں کیا کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آخر پوری دنیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ سوچنے والی بات یہ کہ پاکستان کے دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یعنی پوری دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طالبان کے لیے جو خود پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ان کو ہیرو بنا کے اور اس طرح گلیمرائز فینٹاسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ طالبان کی جو نئی حکومت ہے ان کی جو باؤنڈریز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، کوئی تک بھی نہیں بنتا، لیکن ان کو فینٹاسائز یا گلیمرائز کرنے کی ضرورت کیا، نمبر ون. اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خود پاکستان کے کوئی حق میں نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود طالبان اور ان کی آئیڈیالوجی ہے. اس کا اظہار حتیٰ کہ پاکستان کے سپہ سالار باجوہ صاحب نے بھی اپنی گزشتہ چند روز پہلے کی تقریر میں کیا. انہوں نے کہا ہمیں وہ آئیڈیالوجی یا وہ والا جو ایکسٹریمزم ہے وہ نہیں چاہیے. نام نہیں لیا، انہوں نے اشارہ دیا. لیکن جب پاکستان کے پرائم منسٹر اتنا فینٹاسائز کریں گے، جو کرکٹ کے ہیرو رہ چکے ہیں، کپتان ان کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ دنیا اس حالات میں پاکستان آ کے کرکٹ کھیلے گی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ریئلسٹک سوچ نہیں ہے. آپ دیکھیے، پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے انکار کر دیا. نیوزی لینڈ جو ہے وہ بڑا لبرل کنٹری ہے، اسپیشلی جو اس وقت ان کی پرائم منسٹر ہیں وہ بہت ہی لبرل ہیں. بہت وہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی کنسرن رہتی ہیں، خاص طور پر جب سے وہاں پہ ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ ہوا. اور اگرچہ ریسنٹلی ایک اور الٹا واقعہ ہوا کہ وہاں پر ایک آئسس کے آدمی نے اٹیک کیا، اس پہ انہوں نے اس کو مسلمان بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا ایک وائلنٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ. اتنی وہ بیچاری لبرل ہیں مسٹر سینڈرا، وہ انہوں نے اس حد تک پرائم منسٹر نے ساتھ دیا، پاکستان کا بھی مسلمانوں کا بھی. لیکن اس مسئلے میں وہ کیسے ساتھ دے سکتی ہیں جبکہ اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے؟ اپنے کھلاڑیوں کو بھیج رہی ہیں جو ایسٹ ہے. اور نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کو پتا ہے بہت بڑھیا ٹیم ہے، نہ بھی کوئی کسی ملک کی ٹیم ہو، انسان ہوتے ہیں وہ، تو پاسبل نہیں ہوتا. یہی ایک طرح کا پریسیڈنٹ بن گیا انگلینڈ کے لیے بھی. دیکھیے، انگلینڈ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یا انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیاں کوئی اندھی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں. مجھے افسوس یہ ہوا کہ جب نیوزی لینڈ کا وہ کینسل ہوا تو پاکستان کے میڈیا پہ پہلے یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ نیوزی لینڈ کے کچھ پلیئرز کو کووڈ پازیٹیو ہو گیا تھا. حتیٰ کہ وہ نیوز بلیٹن میرے پاس بھی ایسا ہی پاکستان کے ہمارے اسٹوڈیو سے بند کیا ہے، تو ہم نے بھی دیکھے بغیر ایسا ہی چلا دیا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ کم وقت وہ کووڈ کا کیا معاملہ ہونا، سیکیورٹی ایشو تھا. تو آپ کا عالیہ یہ کہنا کہ دنیا کیوں ہمیں ریجیکٹ کرتی رہتی ہے، اس لیے کہ جب تک پاکستان کی طرف سے سچ نہیں بولا جائے گا تو پھر اس کے نتائج تو یہی سامنے آئیں گے. آپ ایک ایسی انوائرمنٹ بناتے ہیں، آپ طالبان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. آپ سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا اور وہاں کی عوام میں ایک ایسا اوور ویلمنگ ایک تاثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ بس آ گئے، طالبان آ گئے، ہم تو پتہ نہیں جنت میں ہمارے دروازے کھل گئے ہیں. تو جب آپ یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو اس کے بعد کون آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا؟ ابھی آپ نے سوال نہیں کیا اور میں ایسے اس میں ڈالوں گا یہ بات. ابھی یہ شہریار آفریدی کا وہ دیکھ لیجئے جہالت سے بھرا ہوا جو ویڈیو ہے، جو وہ خود فخر سے اپنے سوشل میڈیا پہ پیش کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وہ خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کس پہ؟ مسئلہ کشمیر پہ. اور بات وہ کر رہے ہیں امریکہ کے کلچر کی، بات وہ کر رہے ہیں جو آزادیاں یہاں میں کینیڈا امریکہ میں ہماری بچیوں کو اویلیبل ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتی ہیں، ایک بھرپور انسان کے طور پر زندگی گزارتی ہیں، اور وہ ان کو فحاشی اور پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے ہیں. تو کم آن مین، اگر پاکستان کا ایک منسٹر اس طرح کی گھٹیا
باتیں کرے گا دوسروں کے کلچر پہ آ کے مینہٹن میں پتہ نہیں کڑھائی کھانے کے بعد وہ ٹہل قدمی کے کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرے گا، تو اس کے بعد دنیا یہ آپ کو کوئی پیار کا میسج دے بھیجے گی؟ آف کورس نہیں بھیجے گی۔ صحیح، بڑی آپ نے تفصیل سے یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، اب آپ سوچئے اس پہ، تو میں خود یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر وہاں کا امریکہ کا، انگلینڈ کا کوئی بندہ، کوئی بلاگر، کوئی آ کے اس طرح پاکستان میں پاکستان کی بدتعریفی کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اور ویڈیو بنا کے وائرل کرتا ہے، تو ہم اس کا کیا حال کریں گے؟ وہ تو اور دیکھیے یہ بھی ہو دیکھیے، سکتا ہے کوئی بلاگر یا ولاگر کر دے، یہ تو منسٹر ہے حالیہ، یہ دیکھیے جی یہ جی منسٹر ایگزیکٹلی، ہے۔ نہیں نہیں طاہر صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ، بلاگرز، جی جی ایمبیسیڈر جو یہاں پہ ہوتے ہیں جی مختلف جی کنٹریز کے، وہ ان کی جب بھی، ہمیشہ جب بھی ٹویٹ کوئی سوشل میڈیا پہ آتا ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی باہر سے کسی نے یہ نہیں کیا کہ وہ پاکستان کی برائی کر رہے ہوں، لیکن ہمارے منسٹر جو ہیں وہ ان کی برائی کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے امداد بھی انہی سے لینی ہے۔ ہاں جی، تو چلیں، ڈالے نا، پھر ہم ڈال لیں گے نا۔ دیکھیں نا، یہی پرابلم طالبان کا ہے۔ طالبان نے کہا خدا کا شکر ہے ہمیں فرنگیوں سے، غیر ملکیوں سے، یہ گناہ گار لوگوں سے نجات مل گئی۔ بھئی مل گئی، ٹھیک ہے، جی مناؤ، پیسے کیوں لے رہے ہیں ان سے؟ مطلب پھر پیسے تو ایسے نہ ان سے لو، تو ہی پیسے لینے کے لیے وہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ انفیڈل ہیں، کافر ہیں، کمینے ہیں۔ تو یہی حال، یہی مینٹیلٹی یہ شہریار آفریدی کی۔ اچھا طالبان تو جیسے تیسے بھی ہیں، وہ کلیئر ہے نا، نظر آتے ہیں اپنے حلیے سے بھی، کہتے اپنے ہیں کہ ہاں اسٹائل سے کہتے بھی، ہیں، اپنی آئیڈیالوجی سے بھی۔ یہ عمران خان سے لے کے جو پلے بوائے ہیں یہ شہریار آفریدی تک، یہ سارے کے سارے ماڈرن کپڑے بھی پہنتے ہیں، لیویز کی جیکٹیں بھی اور شرٹیں بھی پہنتے ہیں، اور باتیں جہالت سے بھری ہوئی ہیں ان کی۔ تو اس کے بعد جی جو آپ کا بنیادی سوال ہے اسی میں جواب یہ سر پروسیڈ ایک منٹ، سر ایک منٹ، رک جائیں، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اس میں دو جی باتیں ہوئی نا۔ آپ نے یہ کہا کہ دیکھیے جب پاکستان جو ہے اس طریقے سے اگر اپنی فارن پالیسی رکھے گا جس میں سب کو اعتراض ہوگا، طالبان کے حوالے سے جو کچھ رہا سیلیبریٹ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جو میچ کی کینسلیشنز ہیں یہ اس وجہ سے ہیں، یا وہ جو ایک سامنے آئی بات ڈسپیوٹ کے جو تھریٹ تھا وہ بتایا نہیں گیا، اور وہ جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو 5 کنٹریز ہے، 5 آئیز، انہوں نے انٹیلیجنس نے یہ اطلاع دی تھی، لہٰذا انہوں نے فون کرنے کے باوجود یہ کہا کہ ہم یہ نہیں مان سکتے اور بلا لیا سب کو۔ ان دونوں میں سے کیا دو وجوہات ہیں؟ زیادہ تو خیر انٹیلیجنس کی وجہ ہے اس کی، جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومتیں جو خاص طور پہ انگلینڈ کی ہیں یا نیوزی لینڈ کی ہیں، یہ بڑی ذمہ دار حکومتیں ہیں۔ یہ اس طرح کوئی ہیلے بہانے نہیں کرتے، نہ یہ جھوٹ بولنے کا کاروبار چلاتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہے کہ بھئی تھریٹ ہے، اور تھریٹ کی وجوہات میں نے بیان کی تھی کہ جب آپ اتنا گلیمرائز کر رہے ہوں گے تو وجوہات ہیں۔ ہاں یہ دو، جب آپ گلیمرائز کر رہے ہیں تو آف کورس وہ بھی ایک فیکٹر وہ قومیں سوچتی ہیں نا کہ یہ پر آپ کے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، لال مسجد والے، لال مسجد والے تو بیچارے، میں ایسے ہی ان کا نام لے رہا ہوں، کوئی اکیلے لال مسجد والے تھوڑی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، چلیے لبیک یا رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، خود جو مسٹر طالبان خان ہے، خود یہاں جو پہ وہ گھر باتیں، گھر میں اللہ کا سپاہی موجود ہے۔ ہاں جی، پرائم منسٹر آف دا پاکستان ہے، کس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں؟ وہ لگتا ہے کہ پاکستان کے آج کا پرائم منسٹر نہیں ہے، طالبان کے پرائم منسٹر ہیں۔ شاہ محمود قریشی لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے فارن منسٹر کم ہوں، طالبان کے فارن منسٹر وہاں زیادہ کی ہیں۔ بات ہے۔ ٹھیک، تو یہ جب سچویشن ہوگی اس کے بعد پھر کیا امیدیں رہتی ہیں، اور پھر کیوں مطلب ان کو گلا ہوتا ہے دنیا سے؟ صحیح، تو بس پھر ہمارے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے، ایک ہی ہمارے پاس بات رہ جاتی ہے کہ یہ تو سازش ہے، اور یا تو یہ بھارت کی سازش ہے، اس کے بعد پتہ چلتا نہیں یہ تو سب کنٹریز کی مل کے سازش ہے۔ اچھا سر، یہ جو سب کنٹریز کی میں بات کر رہی ہوں، ذرا آ جاتے ہیں اس میٹنگ کی طرف۔ ایک بہت ہی اہم کوارڈ کی ایک میٹنگ جو کہ فرائیڈے کو بائی لیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ نریندر مودی کے بیچ۔ آپ بتائیے گا کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ میٹنگ، وہاں پہ کیا بات ہونے جا رہی ہے، اور کیا اس کی کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو کوئی سیکرٹ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کیا بات ہوگی۔ پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن کی جو سائیڈ لائن کی میٹنگز ہیں، اور نہ صرف ان کی آپس کی سائیڈ لائن کی میٹنگ، بلکہ انڈیا سے گئے ہوئے ہائی آفیشلز جو ہوں گے ان کی امریکن ہائی آفیشلز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی۔ اور یہ کوئی بالکل کوئی پہلی میٹنگز نہیں ہو رہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں۔ ابھی صرف 6-7 مہینے 8 مہینے کے عرصے میں جب سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، غالباً 3 دورے تو ٹونی بلنکن کے انڈیا کے ہو چکے ہیں، ان کے ڈیفنس سیکرٹری کا بھی اسی طرح ہو چکے ہیں، کئی ٹیلی فون پر کنورسیشن پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن کی ہو چکی ہیں اس شارٹ سپین میں ہی۔ تو کوئی بس سر ہمیں کال نہیں کرتے، وہ ہاں ہمارے پرائم منسٹر کو کال نہیں کرتے، دیکھیں سب سے وہ تو کالیں بھی کر رہے ہیں، ہاٹ لائن پہ بات بھی کر رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں۔
ہاں وہ تو مطلب خود پاکستان کے این ایس اے جو ہیں وہ بڑے گلے سے کہہ چکے ہیں بھائی ہمیں کال نہیں آتی. پرائم منسٹر نریندر مودی کی کال سے تو وہ مایوس ہو ہی چکے ہیں, اب وہ اس کا ذکر نہیں کرتے. اب وہ جلد ہی شاید جو بائیڈن کی کال سے بھی مایوس ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہی کال آئے پاکستان کو تو اچھا ہے, ہو سکتا ہے کال آئے گی تو ڈانٹ بھی ساتھ سننے کو ملے. تو دیکھیے نا, مطلب ٹونی بلنکن نے ابھی پچھلے ہفتے ہی کانگریس کی بریفنگ میں پاکستان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا, ابھی انڈائریکٹ میسج ہے نا پاکستان کے لیے, تو ڈائریکٹ میسج بھی وہ یہی دیں گے اور شاید اور بھی انڈائریکٹ میسج دے ہی رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ میٹنگز ہونے جا رہی ہے, ایک بات تو طے ہے کہ کوآڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک الائنس ہے جو جس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں, بھارت اور امریکہ کے علاوہ, اور کوآڈ پلس کی بات ہو رہی ہے جس میں یو کے, نیوزی لینڈ اور اس ریجن کے دوسرے پلیئرز بھی شامل ہیں. پاکستان تو بہرحال وہاں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ دیکھیے ایک آکس نیا الائنس بنا ہے, اس میں بھارت کو نہیں رکھا. خوشی اس بات کی منائی جا سکتی ہے وہاں پہ, مطلب خوشی منانے کے اپنے اپنے ڈھنگ ہے, مگر یہ سوچے بغیر کہ آکس بھی جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے الائنس, وہ صرف ملٹری کا ہے. یہ جو کوآڈ ہے یہ بہت بڑا الائنس ہے, اور مطلب آکس میں بھی جو 3 کنٹریز ہیں اس میں سے 2 کوآڈ کے ہی ممبر ہیں, یعنی یو ایس اے اینڈ آسٹریلیا. یو ایس اے کے ساتھ بھی بھارت کے بہت بڑی مراسم ہے, اور آسٹریلیا کے ساتھ تو بہت ہی بڑی مراسم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میٹنگ میں یہی باتیں ہوگی, ریجن کی سیکیورٹی کے بارے میں باتیں ہوگی. پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن, بالکل صاف نظر آتا ہے کوآڈ کی میٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ اس ریجن کی جو سوورینٹی ہے, جو سیکیورٹی ہے, وہ مل کے کرنی ہے انہوں نے. جب اس ریجن کی سوورینٹی اور سیکیورٹی کی بات ہوگی تو پاکستان بھی انڈائریکٹ آئے گا, چونکہ کوآڈ بنیادی طور پر تو چائنا کو ہی کچھ تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے, صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں, ان کے آپس کے بیچ میں ان کنٹریز کے بھی تعلقات, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, چاہے فارن ریلیشنز ہو, چاہے ملٹری ہو, ان سب پہ یہ سب کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آف کورس جب چائنا کی بھی بات ہوگی کنٹین کرنے کی تو پاکستان ہی کنٹین ہوگا نا, چونکہ پاکستان چائنا کا اپنے آپ کو الہی سمجھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان سے چائنا بھی خوش نہیں, یہ الگ بات ہے کہ پاکستان چائنا کے چنگل سے نکلنا بھی چاہتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان بہرحال ان کے بلاک میں بیٹھا ہوا, مجبوری ہی صحیح, اس کے علاوہ تو پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں کوآڈ میں جو باتیں ہوں گی وہ پاکستان کے لیے بھی انڈائریکٹ ایک ٹف سچویشن کریٹ کریں گی, چونکہ ان کا جو رائیول کنٹری ہے بھارت, جو کہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستان سے, نہ سائز میں, نہ اکانومی میں, نہ کلچر میں, نہ سرکمسٹانس میں, کوئی کمپیریزن نہیں. وہ پتہ نہیں مطلب میرے پاکستانی جو دوست ہیں وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے بھارت سے. کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ. ورلڈ کی ون آف دا ٹاپ 6-7 اکانومیز ہے, مطلب دوسری بڑی جمہوریت ہے, اپنے ایج کے اعتبار سے, سائز کے اعتبار سے پہلی بڑی جمہوریت ہے. ٹھیک, تو کوئی مطلب کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جو پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن کی بھی آپس میں باتیں ہوں گی, اس میں جاپان کے بھی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی, اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی الگ الگ سب کی آپس میں باتیں ہوں گی, تو وہ سب انہی مدوں پہ ہوں گی نا. چائنا ہوگا, علاقے کی سیکیورٹی ہوگی, افغانستان بھی ایک چھوٹا سا ایشو ضرور ہوگا, اور جب پھر افغانستان کی بات ہوگی تو پاکستان کا بھی ذکر ہوگا کہ بھئی طالبان کو حد سے زیادہ نہیں بڑھنا, ان کو کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرنی. تو ظاہر ہے جب یہ بات ہوگی تو پھر پاکستان کا ذکر ہوگا کہ بھئی اگر طالبان کو حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو پیچھے کون ہے, تو آف کورس پاکستان ہے, اور پاکستان خود مانتا ہے. ٹھیک ہے, یا تو ہو نا کہ پاکستان یہ کہتا ہو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نہیں جانتے طالبان کون ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو پیسہ دیں, سپورٹ دیں, چونکہ وہ پیسہ بھی پاکستان ہی آنا نا الٹیمیٹلی, طالبان کو کوئی بینکنگ نظام تو اچھا ہے نہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں, اور ان پہ بڑی کھل کے بات ہوگی. اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے. اس سے تو خیر شاید پرائم منسٹر عمران خان بھی ورچوئل خطاب کریں گے,
اور اس کے لیے سب سے بڑے ان کے نمائندے شہریار افریدی تو پہنچ ہی چکے ہوئے ہیں. وہ آلریڈی امریکنس کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ وہ کتنے لائق اور کتنے ذہین و فتین آدمی ہیں آپ کے سامنے. ان کا پیغام سر کہیں ایسے ہی خطاب بھی نہ ہو جائے. خطاب انشاءاللہ اس سے کچھ زیادہ بہتر ہم نہیں ہوگا. ساری کنٹریز کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں اسی طرح. ہاں میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی کر دیں, رپیٹ کر دیں. میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں یا میڈیا پہ جو ان کو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں وہ اس کو مان نہیں رہے. ان کا یہی خیال ہے کہ انہوں نے کوئی گولڈن ورڈز کہہ دیے ہیں. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کا اپنا کوئی خطبہ جاری ہو گیا, وہ ایسے ہی ہیں. مطلب کوئی ان کی نئی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ والے جو ان سے وہ سلوک ہے وہ اس کے غصے میں انہوں نے یہ سب کیا ہے. اچھا لیکن طاہر صاحب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کس کے ساتھ غصے کا اظہار کرتے ہیں جو پاکستان میں بونگیاں مارتے رہتے ہیں. یہ بھی ہے. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو اب ظاہر ہے کہ اب جب اتنے کنٹریز جو ہیں وہ اکٹھے اس طرح کی بات چیت ہوگی تو اس میں یہ بھی کیا ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ طالبان کو ریکگنائز کرنا ہے, کب تک کرنا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے کیا واقعی طالبان کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کتنے عرصے تک ایڈ کے بارے میں تو بات ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا طالبان کو بھولتی ہی جا رہی ہے. وہ جو ایک مہینے کا جو شور شرابہ تھا وہ نیچرل تھا, چونکہ امریکنز نے نکلنا تھا, نیٹوز پہلے ہی نکل چکے تھے, ٹھیک ہے نا جی. بہت بڑا وہ ایک گڑھ بنا ہوا تھا 20-21 سال کے, تو اس وجہ سے وہ خبروں کا حصہ تھے. اب مجھے آپ بتا دیں کہ 4-5 دنوں سے یا بلکہ ایک ہفتے سے طالبان کتنے ڈسکس ہو رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے, پہلے تو 24/7 تھے, اب تو وہ کہیں ریڈار پہ ہی نہیں ہے. اب تو دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ وہ جیسے پنجابی صرف پاکستان کے ریڈار پہ ہیں وہ. ہاں پاکستان ان کے ریڈار پہ ہے, پاکستان کے ریڈار پہ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. مطلب دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اچھا بھائی جو کرنا ہے کر لو, تمہارا جو خبر پھیلنے کا زمانہ تھا وہ اوور ہے, ختم ہے, ٹھیک ہے نا. تو طالبان کو ماننا یا نہ ماننا دنیا کی ترجیحات میں نہیں ہے. دنیا نے واضح طور پر بتا دیا, بشمول انڈیا نے بتا دیا کہ بھئی آپ بیہیو کرو, ہم آپ کو دیکھیں گے. جیسے کہتے ہیں نا واچ اینڈ ویٹ والی بات. اور ان کے لیے کوئی مطلب طالبان کی وجہ سے پوری دنیا تو نہیں چل رہی. یہ اب طالبان سمجھے یا طالبان کے سپورٹر سمجھے تو اس سے بڑی ان کی جہالت کیا ہوگی. وہ دنیا کی وجہ سے چلنا چاہتے ہیں. وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پلیز کچھ دانا پانی دیں تاکہ ہم چلا سکیں اپنے نظام کو. طالبان کو دنیا انڈائریکٹ اب میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے کونسلر جو ہوتے ہیں نا, کونسلیٹ لیول کے لوگ ہی میسج اب دیں گے, یا زیادہ سے زیادہ عرب کنٹریز, قطر جہاں پہ ان کو بٹھایا ہوا تھا, قطر والے کہیں گے بھئی تمہیں ہی بولا تھا کہ بچیوں کو اس طرح نہ کرو, کوئی شرم کرو, حیا کرو, تو تم تو کوئی بات بھی نبھا نہیں رہے, کسی وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کے میسج اب وہ قطر وطر سے جائیں گے, اور تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کو کوئی شخص کو اہمیت دے گا. طاہر گور صاحب آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گی کہ جو یہ ہم بات کر رہے ہیں اگر اس طرح بھول جاتی ہے, فرض کہ بھول ہی گئے نا اب تقریباً, تو وہاں کی جو خواتین اور جو ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, جو وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں, وہ تو آہستہ آہستہ ابھی تو وہ رکے ہوئے ہیں نا اس پہ کہ بھئی لوگوں نے, دنیا نے ہمیں ایڈ دینی ہے, ہمیں پیسہ دینا ہے, تو پھر ہم اسی بہانے جو ہیں چلیں پھر. لیکن اگر فرض کریں ان کو یہ سب کچھ بھی کوئی بھول جاتی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر تو وہ خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا شروع ہو جائے گا, وہی سزائیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی, پھر تو وہ اپنا غصہ بھی نکالیں گے. دیکھیے وہ کسی نہ کسی حد تک تو شروع ہو ہی چکے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو تبدیلی والی بات ہے اس بار 96 کی نسبت, طالبان کے اندر اب بہت زیادہ رفٹس ہیں. جب پیسہ نہیں ہوگا, جب ریسورسز نہیں ہوں گے, تو ان کی آپس میں لڑائیاں بڑھیں گی. جب پیسہ آئے گا بھی تو بھی ان کی آپس میں لڑائیاں بڑھیں گی کہ کس نے کتنے مال پہ قبضہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلچر ہے, یہ ہیومن سائیکی بھی ہے. اور اس طرح کے جو گروہ ہیں جو وائلنس سے آتے ہیں اقتدار میں, جن کے ہاں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہوتی, جن کے ہاں ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہوتی ہے, تو وہ اس پہ اب اگر کچھ بھی ان کو نہیں ملتا تو ظلم تو یہ بڑھائیں گے ہی, یہ تو پکی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں. جے ہند.